میرا جسم میری مرضی، وہ تمام لڑکیاں جو اس بینر کے اوپر، جو اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر بلیو کرتی ہیں اور وہ اس کو سیکنڈ کرتی ہیں، میں آج اپنی ان بہنوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایک بھائی بن کر بات کر رہا ہوں، ایک بہن بن کر سننی ہے۔ میں کوئی اینکر نہیں ہوں، میں کوئی بلاگر نہیں ہوں، اور اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک مخلص بھائی بن کر یہ میسج ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ایک مخلص بہن بن کر آپ نے میرا یہ میسج سننا ہے۔ اس میسج کے آخر کے اندر ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا جو بذات خود ان اٹ سیلف ایک ایسا پروف ہے جو ان سارے فالس پروپیگنڈا کرنے والوں کے منہ کے اوپر ایک چپیڑ ہوگی۔ ان لوگوں کے ساتھ جو فالس پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ضرور تھوڑی سی جو ہے وہ تیز بات کروں گا، اس کا آپ نے مائنڈ نہیں کرنا۔ آپ کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی لاجک کے ساتھ بات کروں گا، لیکن ان لوگوں کی تھوڑی سی کلاس لینے بنتی ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا۔ سب سے پہلا سوال میں اپنی ان بہنوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سی ایک ایسی عزت دار لڑکی ہے، اور عزت دار لڑکی سے مراد وہ لڑکی ہے جو خود اپنے آپ کو عزت دار سمجھتی ہے۔ لوگوں کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ لڑکی جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتی ہے، جس کے اپنے اندر سیلف رسپیکٹ ہے۔ ایسی عزت دار لڑکی سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی عزت دار لڑکی ہے جو یہ چاہے گی کہ اس کے باڈی پارٹس، اس کی باڈی کی شیپس، گولائیاں گلی محلے بازار اور کالج کے لڑکوں کے زبانوں پر ہوں، وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے پھریں اس کے سائزز۔ وہ کون سی ایسی لڑکی ہوگی جو یہ چاہے گی کہ اس کو ایک استعمال کرنے والی نظر سے دیکھا جائے، ایک استعمال کرنے والی چیز کی نظر سے دیکھا جائے، ایک جسم کی نظر سے دیکھا جائے؟ وہ کون سی ایسی سیلف رسپیکٹ والی لڑکی ہوگی جو چاہے گی کہ اس کو انسان سے کم کر کے ایک جسم بنا دیا جائے؟ دکھاوا کرنے کو، شو آف کرنے کو دنیا کی ہر سوسائٹی کے اندر ایک نیگیٹو عمل قرار دیا گیا ہے۔ میں دین کی بات ابھی آپ سے نہیں کرتا، میں صرف انسانیت کی بات، ایک لاجک کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی سوسائٹی کے اندر شو آف کرنے کو ایک اچھا عمل نہیں گنا جاتا۔ کیوں ایک اچھا عمل نہیں گنا جاتا؟ کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے، اگر کوئی بندہ اپنا پیسے کی شو مار رہا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے عہدے کی، کوئی طاقت کی اپنی شو مار رہا ہے، تو جس بندے کے پاس وہ نہیں ہے، وہ اس کی حرص اور اس کی ہوس میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرے گا۔ تو ایک ایسا عمل جو سیلفش ہو کر کیا جائے، دکھاوا ایک سیلفش عمل ہے نا۔ سیلفشنس کا کیا مطلب ہے؟ سیلفشنس کا یہ مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی پرواہ نہ کی جائے۔ تو کوئی بھی ایسی زندگی، کوئی بھی ایسا عمل جو ایسے کیا جائے جس کے اندر کسی دوسرے کی پرواہ نہ کی جائے، وہ کیسے ایک پازیٹیو عمل ہو سکتا ہے؟ ایک پیسے والا انسان اگر وہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور وہ پیسہ اپنا شو آف کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے، تو وہ کیسے ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ ایک عہدے والا ایسا انسان وہ کیسے ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ ایک اپنی طاقت والا انسان کیسے ایک ایسا اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح سے ایک عورت جس کو پتہ ہے کہ اس کا حسن، اس کا جسم، اس کی پریزنس ایک مرد کے اوپر کیا اثر کرتی ہے، جب وہ گلی محلے میں سے گزرتی ہے تو زیادہ تر مرد اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر وہ یہ سب کچھ جانتی ہے اور پھر بھی وہ سیلفش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں تو وہی پہنوں گی جو مجھے اچھا لگے گا، میں تو وہی کروں گی جو مجھے اچھا لگے گا، تو وہ آپ دین کو سائڈ بھی رکھ دیں، وہ تو ایک اچھی انسان بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی عورت جو اس کو یہ پتہ ہو کہ گلی محلے کے لڑکے ہوس میں مبتلا ہو جائیں گے میرے جسم کو اس حالت میں دیکھنے کے بعد، اور پھر بھی وہ اپنے جسم کو اسی حالت میں لے کر پھرے، تو کیا وہ ایک اچھی انسان بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ سیلفشنس کبھی بھی ایک اچھی طرز زندگی نہیں ہو سکتی، شو آف کرنا کبھی ایک اچھا طرز زندگی نہیں ہو سکتا۔ میری اللہ کی پریو، اگر تم لوگ اپنی ویلیو خود نہیں پہچانتے تو میں تمہیں تھوڑی سی پہچان کروا دیتا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ دنیا کے اندر پہلا قتل کیوں کیا گیا تھا؟ عورت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قتل دنیا کے اندر کیا گیا، اور تب سے لے کے آج تک کئی ایسی جنگیں کی گئیں جس کے اندر لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عورت کو حاصل کرنا تھا۔ اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو دنیا کی فوجیں اپنے گھٹنوں پر نہیں لا سکیں، لیکن عورت کے آنکھ کے ایک اشارے سے وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر لائے گئے۔ اگر یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی تم اپنی ویلیو نہ سمجھو تو یہ واقعی ایک لمحہ فکری ہے۔ آج عورت ان کے معاشرے کے اندر صرف ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے، صرف ایک جسم۔ کوئی بھی چیز بیچنی ہو وہ آدھی ننگی عورت کو دکھا کر وہ چیز بیچتے ہیں۔ ان کی سپورٹس ہو، آپ ان کی باکسنگ رنگز میں پلے کارڈز اٹھائی ہوئی عورتیں دیکھ لیں، وہ کس قسم کے کپڑے پہن کر پھر صرف عورت کے جسم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عورت کو گھروں سے نکال کے، کیونکہ وہ ان کی تک رسائی نہیں تھے کر سکتے۔ یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا وارفیئر کا طریقہ ہے کہ جس معاشرے کو ختم کرنا ہو اس کے معاشرے کے آدمی اور عورتوں کو یہ احساس دلا دو کہ تم لوگ ایک غلط راستے پر چل رہے ہو۔ جب ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیٹھ جائے گی کہ ان کے دماغوں کے اندر کہ وہ غلط راستے پر ہیں، تو وہ کینسر کی طرح خود ہی اپنے معاشرے کو کھانا شروع کر دیں گے۔ آج سے صرف 100 سال بھی پہلے کی بات نہیں ہے کہ انگریزوں کی عورتیں سوائے اپنے ہاتھ کہ کوئی چیز دکھاتی نہیں تھی، وہ اپنے منہ کے آگے بھی نقاب رکھتی تھی۔ آج 100 سال کے اندر انہوں نے اس طرح سے دیمک کی طرح چاٹا ان کے پورے سسٹم کو کہ عورت کو ایک جسم بنا کر کھڑا کر دیا۔ آج اگر 12th کلاس کے بعد، ہائی اسکول کے بعد ان کی لڑکی گھر واپس بغیر ناجائز تعلق کسی لڑکے کے ساتھ بنائے آ جائے تو باپ اس کو شرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ماں اس کو شرم کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی یہ کہہ دے کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ ناجائز تعلق نہیں بنایا تو اس کے ارد گرد کے لڑکے لڑکیاں اس کو چھیڑتے ہیں کہ تو کس قسم کی لڑکی ہے کہ تجھے اپنی عزت جو ہے وہ تو نے آج تک بچا کر رکھی ہوئی ہے، اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ
جن لوگوں نے اپنی عورتیں ایک دوسرے کے اوپر حلال کر دی ہیں، نہ ان کو شادی کی کوئی بندش ہے، نہ وہ کسی سے کچھ پوچھتے ہیں، بغیر شادی کے اپنی بیٹیاں لوگوں کو دے دیتے ہیں، کیا اسی کو استعمال کرنا نہیں کہتے؟ کیا انہوں نے اسی طرح عورت کو گھروں سے باہر نکال کے ایک استعمال کرنے والی چیز نہیں بنا لیا؟ سب مرد عیاشی کر رہے ہیں عورت کے نام کے اوپر، جس کا دل کرتا ہے وہ گرل فرینڈ بنا لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ بغیر شادی کے رہنا شروع کر دیتا ہے، بچے بغیر شادی کے پیدا کر رہے ہیں۔ صرف ایک جسم ہے عورت ان کے معاشرے کے اندر۔ میں عورت کے حقوق کی بات نہیں کر رہا، ہم نے ابھی تک عورت کی ویلیو اور عورت کے جسم کو استعمال کرنے کی بات کی ہے۔ اب میں آپ کو عورت کے حقوق کی بات کروں گا کہ ان لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر عورت کو کیا حقوق دیے ہوئے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس سے لے کے ریپ سے لے کے امپلائمنٹ سے لے کے ایک ایک چیز میں ان لوگوں کے منہ کے اوپر ماروں گا، جو یہ فالس پروپیگنڈا، جو یہ این جی اوز چلا رہے ہیں، ماروی جیسی عورتیں اور یہ مختلف عورتیں جو، اور یہ ٹی وی اینکرز جو سارے ان لوگوں کا پروپیگنڈا کے اندر حصہ بنے ہوئے، اعلی کار بنے ہوئے، میں ان ساروں کے منہ کالے کروں گا آج وہ سارے سٹیٹسٹکس دکھا کے جو کہ انہی کے دیے ہوئے ہیں، وہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، میں انہی کی سائٹ سے اور انہی کے سسٹم سے وہ سٹیٹسٹکس اٹھا کے آپ کو دوں گا، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ کتنے گرے ہوئے ہیں اور یہ جس رستے پر چلے ہیں آج یہ کس منزل پر پہنچے ہیں، وہ منزل اوپر تھی یا وہ نیچے پستیوں میں تھی۔ میں ایک ایک بات آپ کو آج پروو کر کے دوں گا، جسٹ بیئر ود می اے لٹل مور۔ چیز کے کسی بھی تھیری کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ ایسے کیا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو اپلائی کیا اس کے رزلٹس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے رزلٹس کے بعد یہ بات تعین کی جاتی ہے کہ یہ تھیری صحیح تھی یا غلط تھی۔ ہم بھی آج سیم وہی کریں گے۔ جن علاقوں کے اندر، جن معاشروں کے اندر آپ کے بتائے ہوئے رولز، یہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ اپلائی کی گئیں، ہم ان کا رزلٹ بھی دیکھیں گے، اور ہمارا معاشرہ جہاں پر ہمارے بتائے ہوئے رولز جو بقول آپ کے ظالمانہ اور شفاق ہیں وہ اپلائی کیے گئے، ہم اس کا بھی رزلٹ دیکھیں گے۔ تو پھر اگر آپ کا معاشرہ صحیح ہوا تو پھر آپ کی بات سچی ہے، لیکن اگر ہمارا معاشرہ زیادہ بہتر ہوا تو پھر ہماری بات سچی ہے۔ پیسے کو، دولت کو اس چیز میں سے نکال دینا، پیسے اور دولت میں پوری دنیا ہم سے آگے، ہمیں غریب ملک ہے، میں مانتا ہوں پیسے میں ہم کسی سے آگے نہیں ہیں، لیکن روایات، حقوق، انسانیت، ان ساری چیزوں کے اندر، چیریٹی، ہم سب سے آگے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ ساری چیزیں پروو کر کے دوں گا۔ کچھ اینکرز ہیں جو انہی لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں، میرا جسم میری مرضی جیسے اینکرز جو ہیں، یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں ایکول اپرچونٹیز نہیں دی جاتی، پڑھائی کی، نوکری کی، ان ساری۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جس گھرانے سے آئی ہیں یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس طرح کے معاشرے سے آئی ہیں جہاں پر ان کو پوری اپرچونٹی دی گئی، ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت بھی دی گئی، وہ چاہے ان کے باپ نے دی، چاہے ان کے بھائی نے دی، جس نے مرضی دی۔ ہمارے ہی معاشرے کے گھر میں سے ایک آدمی نے ان کو اجازت دی اور آج یہ باہر نکلیں اور آج انہی لوگوں کو یہ گالیاں دے رہی ہیں کہ میرا باپ تو ایسا لیکن باقی سارے خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ان کی پہلے ہی غلط ہے۔ اب میں پروو کرتا ہوں اسٹیٹسٹکس لی کہ یہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے ملک کے اندر لڑکیوں کو پڑھنے کی ایکول اپرچونٹیز نہیں دی جاتی؟ 3.25 کروڑ اسٹوڈنٹ ہیں ایک اسٹڈی کے مطابق ہمارے ملک کے اندر، 3.25 کروڑ اسٹوڈنٹ، جس میں سے 1.25 کروڑ لڑکیاں ہیں، 45%، 45%۔ ہمارے ملک میں آبادی کیا عورتوں کی؟ 50%، اور پڑھائی کے اندر کتنی ہے؟ 45%۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کام کرنے والے لوگ 4 کروڑ سے لے کے 6 کروڑ کے بیچ میں آتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں 40% عورتیں ہیں؟ کروڑوں کے حساب سے عورتیں اس کے اندر کام کریں، 40% عورت، میں نے کیا بتایا 50% ہے ہمارے ملک میں، اور اس کو کیا جو ہے اپرچونٹی دی جا رہی ہے 40%۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ ہمارے مرد گھروں میں بیٹھ جائیں اور عورتیں آ کے سارے کام کرنے لگ جائیں؟ اب میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاتا ہوں، ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی گئی۔ آخری بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، میں نے یہ دونوں باتیں کلیئر کر دیں کہ ہمیں پڑھائی کے حوالے سے اپرچونٹیز اور ہمارے کام کے حوالے سے عورتوں کو یہاں پر کتنی اپرچونٹیز دی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی۔ ان لوگوں کا یہ پروپیگنڈا کہ ہم تو اتنے ظالم معاشرے میں، ہم تو کہ ہمیں عورت کو ہماری جو ہے وہ جینے کے لیے سانس بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج کل دیہاتوں کے اندر لو میرجز ہو رہی ہیں؟ دیہاتوں کے اندر لو میرجز ہو رہی ہیں۔ سارے ماڈرن لوگ کہاں پر رہتے ہیں؟ شہروں کے اندر۔ ماڈرن لوگ کبھی بھی دیہاتوں میں نہیں رہتے، لیکن ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی پڑھائی کا، کمائی کا، عورت کے کام کرنے کا، عورت کو شادی کرنے کا، کچھ کیسز کو لے کر پروپیگنڈا کرنا، یہی ایک شیطانی ذہن کا کام ہوتا ہے۔ اگر تم پاکستان کے کسی پہاڑ پہ یا کسی گھرانے میں کوئی اکا دکا کوئی 8-10 واقعات ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پورے معاشرے کو تم اسی کے اندر جو ہے وہ رگڑ دو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جہاں پر یہ لوگ بات کر رہے ہیں نا، امریکہ، ہمارے معاشرے کے اندر چند ہزار کیسز ایک سال کے اندر رپورٹ کیے
جاتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, ریپ کے, عورت کو مارنے کے, اور کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کیا ریشو ہے اس چیز کی؟ 6.5 لاکھ عورتیں ریپ کی جاتی ہیں, 6.5 لاکھ عورتیں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک سال کے اندر کتنا ہے؟ 10 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ عورتیں پٹتی ہیں امریکہ کے اندر, 30 لاکھ عورتیں ہر سال, جو کہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, اور اس میں سے ہزاروں لاکھوں کیسز ایسے ہیں جو رجسٹر ہی نہیں ہوتے. او بھائی, جس معاشرے کی تم بات کر رہے ہو جہاں پر تمہارے بتائے ہوئے سارے اصول اپنائے گئے, وہ تو ہم سے 1000 گنا زیادہ پستی کے اندر ہیں. وہ تو سوائے پیسے کے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر عورت کو وہ ایک جسم سمجھتے ہیں, وہ اس کو مارتے ہیں, وہ اس کو پیٹتے ہیں, وہ اس کا ریپ کرتے ہیں, اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمارا معاشرہ جو عورتوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے, 40% عورتیں جہاں پڑھتی ہیں, 40% عورتیں, آبادی کا 40%, اپنا 40% نہیں, آبادی کا 40% عورتیں جہاں پر کام کرتی ہیں, تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمارے مرد گھروں کے اندر بند ہو جائیں اور عورتوں کا راج تم لوگ چاہتے ہو. کون سی ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنی عورت کو نہیں دی ہوئی ہے؟ اور وہ عزت اور وہ پیار جو تم لوگ اپنے معاشرے میں بناتے ہی نہیں ہو. تم لوگوں کے ماں باپ عیدوں اور کرسمسز کے اوپر روتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ہوتا, ہمارے بچے ہمارے پاس ہوتے ہو. یہ کس قسم کا معاشرہ تم لوگوں نے بنایا ہے؟ کس قسم کے لوگوں کی پیروی تم کر رہے ہو؟ تم ہمیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ہر جگہ پر میں تم لوگوں کو جھوٹا ثابت کروں گا, تمہارے چہروں سے نقاب کھینچوں گا. یہ میری جدوجہد ہے. آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جس کا ذکر میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا. یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو نہ کہ اسکرپٹ کی گئی ہے, نہ فورسفلی بنوائی گئی, نہ کسی بند کمرے یا گھر کے اندر بنائی گئی ہے. یہ سر عام بنائی گئی ایک ویڈیو ہے جو ہمارے معاشرے کی تصویر کھینچتی ہے, جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیں اور ہمیں روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا. ہمارا معاشرہ, ہزاروں لوگ اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور وہ بندہ جو اس حرکت کر رہا ہے وہ ان سارے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کر رہا ہے, بغیر کسی شرمندگی کے اور بغیر کسی خوف کے. یہ ہے اصل تصویر ہمارے معاشرے کی, کہ ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو اپنی حساب سے زندگی گزارنے کی پوری اجازت ہے. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا, یہ ویڈیو کسی بند کمرے کے اندر نہیں بنائی گئی. ایک بندہ کھڑا ہو کے, اس کی بیوی, اس کا کوئی کام نہیں ہے, اس کی بیوی مہندی لگوا رہی ہے اور وہ پیچھے کھڑا ہو کے اس کو پنکھا جھل رہا ہے کہ میری بیوی کو گرمی نہ لگے. اور وہ اس چیز کے اوپر ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے, وہ اس چیز کے اوپر ذرا بھی جھجک نہیں رہا. وہ سر عام لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو کے اپنی بیوی کو وہ عزت دے رہا ہے جو وہ چاہتا ہے, جس طرح کی زندگی وہ جینا چاہتا ہے وہ جی رہا ہے. یہ ان سارے لوگوں کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے. اے پاکستانیوں, اے شاہینوں, اے میرے اللہ کے بہادروں, تم لوگ نکلو, ایک ہو جاؤ. اگر تم لوگ ایک نہیں ہوگے تو یہ لوگ اسی طرح تم لوگوں کو اپنے پیروں کے نیچے اپنے فالس پروپیگنڈاز کے تھرو رونتے رہیں گے. سب سے پہلا کام ہے ایک ہونا. تم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, تم کسی بھی سیاسی پارٹی سے, کسی بھی فرقے سے, کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہو, سب سے پہلے ایک ہو جاؤ. ایک ہونے کے لیے تم لوگوں کو سب کچھ کرنا پڑے گا. یہی سب سے مشکل کام بھی ہے اور سب سے آسان بھی. اس کو کر لو, تمہاری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. کوئی مائی کا لال اپنی مرضی اس ملک کے اندر نہیں کر سکے گا جب اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سب اکٹھے ایک ہی بات کرتے ہیں.